اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ عبد المطلب کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا ابو طالب کے سپرد کیا، اور آپ کے دادا کے انتقال کے بعد سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کا جو منصب تھا، جو پوزیشن تھی، وہ اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس کے پاس آئی، اور آپ نے حضرت عباس ہی کے پاس اس منصب کو فتح مکہ کے پاس بھی رہنے دیا، فتح مکہ کے بعد بھی حضرت عباس ہی کے پاس اس منصب کو رہنے دیا۔ تو خیر، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ علامہ واقدی کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے انتقال کے بعد جب ابو طالب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے رہنے لگے تو ابو طالب کے اپنے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، اور وہ کوئی بہت بڑے سرمایہ دار بھی نہ تھے، بلکہ مکے کے سردار ہونے کی وجہ سے جو کچھ مال ان کے پاس ہوتا وہ حجاج کرام کی خدمت میں لوٹا دیتے۔ لیکن باوجود ان حالات کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو بھی ان کی حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بہترین تربیت فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع میں تو انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی بٹھا کر کھلانا شروع کیا، لیکن پیسے کی اور مال کی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ایسے جھپٹتے کھانے پر اور ایک دوسرے سے چھینتے اس کھانے کو۔ تو اس چھینا جھپٹی کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ روک لیتے، تو ابو طالب نے اس بات کو نوٹس کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں تو اتنی شائستگی ہے، حالانکہ اتنے چھوٹے ہیں، لیکن آپ چھینا جھپٹی میں بالکل شریک نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا کہ آپ کو الگ کھانا دیا جائے تاکہ اس چھینا جھپٹی سے آپ محفوظ رہیں اور آپ پیٹ بھر کے جی بھر کے کھانا کھا لیں۔ لیکن ابو طالب نے اس وقت ایک عجیب سی بات محسوس کی کہ ابو طالب نے کہ جب سارے بچے مل کر کھانا کھاتے، اللہ کے رسول بھی ساتھ ہوتے تو کھانا سب کو پورا ہو جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہوتے تو کوئی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتا۔ تو ان تمام معاملات اور برکات کو دیکھنے کے بعد ابو طالب اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ہم اللہ کے رسول کو بھی اپنے کھانے میں شریک کریں گے، اور آپ کو علیحدہ کھانے کا انتظام نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں نہ ہوتے تو سب آپ کا ویٹ کرتے یہاں تک کہ آپ واپس آ جائیں تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں، تاکہ اس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت ہو۔ اسی طرح اگر دودھ ہوتا تو پہلے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے، پھر وہ لکڑی کا پیالہ ابو طالب کے بیٹے اٹھاتے اور دودھ پیتے، یہاں تک کہ اس ایک ہی پیالے سے وہ سارے کے سارے سیراب ہو جاتے، سب پی لیتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت یہ دیکھی گئی کہ جب صبح بچے اٹھتے تو سارے بچوں کے بال الجھے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں میل ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت اور معجزہ تھا کہ جب آپ صبح کو اٹھتے تو آپ کے بال سنورے ہوئے ہوتے اور آنکھوں میں ایسے ڈوریں پڑی ہوئی ہوتی کہ گویا کسی نے سرما لگا دیا ہو۔ ایمن بیان کرتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی اور آپ کو ترکے میں اپنے والد کی طرف سے ملی تھی، کہ آپ نے کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی، کبھی بھوک کی شکایت نہیں کی، نہ بچپن میں اور نہ بڑے ہو کر۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح کا ناشتہ یہ ہوتا کہ آپ زمزم کا پانی پی لیتے۔ پھر ایمن کہتی ہیں کہ جب ہم آپ کے سامنے کھانے کو پیش کرتے، ناشتے کو پیش کرتے، تو آپ کہتے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے اور کوئی کھانے کی طلب نہیں ہے۔ اسی طرح علماء سیرت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب کے لیے ایک خاص تکیہ لگایا جاتا تھا مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ مجالس ہوا کرتی تھیں کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان مجالس میں تشریف لاتے تو آپ آ کر اس تکیے پر بیٹھ جاتے، تو ابو طالب آپ کو دیکھتے اور دیکھ کر خوش ہوتے، اور اس کے بعد کہتے کہ میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے، یعنی میرے بیٹے کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آیا کہ لوگ ایک دن ابو طالب کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ وادی میں قحط پڑ گیا ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آئیے آپ ہمارے ساتھ اور دعا کیجیے۔ تو ابو طالب گھر سے نکلے اور ساتھ ان کے ایک بچہ تھا، اور بچے بھی ساتھ چمٹے ہوئے تھے، لیکن وہ بچہ سب پہ نمایاں محسوس ہوتا تھا۔ ابو طالب جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کعبے کا طواف کرنے لگے، اور جو باقی بچے تھے وہ نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، جس پر ایک بادل کا ٹکڑا بھی موجود نہ تھا۔ لیکن اچانک ہر طرف سے بادل آ گئے اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ ساری کی ساری وادی بھر گئی، سارے کے سارے شہر اور جنگل جو ہے وہ سیراب ہو گئے پانی سے، اور وہ بچہ اور کوئی نہیں، میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کہ جن کا ہاتھ پکڑ کر ابو طالب نے کعبۃ اللہ کا طواف فرمایا۔ اسی طرح بعض سیرت نگار ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں جو بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، کہ ایک دفعہ بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کی طرف تشریف لے گئے، اور راستے میں وہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس راستے کو اختیار نہ کریں، کیونکہ ایک ایسی وادی سے گزرتا ہے جس میں ایک بہت ہی سرکش اور سرپھرا جو ہے نا وہ میل کیمل ہے، نر اونٹ ہے، جو مسافر وہاں سے جاتا ہے وہ اس کو روکتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے دیکھا تو وہ فوراً بیٹھ گیا اور زمین پر اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے، اور یہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی پار کرا دی۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اسی سفر کے دوران جب یہ قافلہ ایک ایسی وادی سے گزرا جو پانی سے بھری ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جیسے جیسے اس وادی میں اترتی جاتی، ویسے ویسے پانی اندر کی طرف ڈھکیلتا جاتا، اور یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور قافلے نے اس وادی سے گزر گیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو علماء سیرت نے، علامہ حلبی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں بھی جمع کیے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک قیافہ شناس بنی لہب کا وہ مکے آیا، اور وہ بچوں کے چہرے دیکھ کر لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتا، تو لوگ بڑے شوق سے اپنے سارے بچے اس کے پاس لاتے۔ تو ابو طالب بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے، وہ اس وقت کسی اور بچے کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے آپ کی طرف ایک نظر دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو واپس دیکھنے لگا جس کو وہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ وہ بچہ لاؤ جو ابھی ایک آدمی میرے پاس لے کر آیا تھا، وہ بچہ لے کر آؤ میرے پاس، وہ بچہ کدھر گیا؟ اور جب اس نے اتنا چیخ پکار شروع کی تو لوگوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اس بچے کو میرے سامنے لے کر آؤ، تمہارا برا ہو جو اس لڑکے کو مجھے ایک دفعہ دکھا کر مجھے دوبارہ نہیں دکھاتے ہو، خدا کی قسم وہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اور ابو طالب نے دیکھا کہ وہ اس طرح کا اشتیاق ہو رہا ہے اس بچے کے لیے، تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا، تو اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے وہاں سے لے کر نکل گئے۔ تو یہ وہ چند واقعات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں بکریاں چرانی شروع کی، مکے میں بکریاں چرانی شروع کی، اور مکے کے باہر اجیاد کے محلے میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچے کیا کرتے تھے کہ اپنی جو نیچے کا تہبند ہوتا تھا اس کے اندر پتھر ڈال کر اس کو ایسے ہلاتے تھے۔ وہ کھیلتا اس زمانے کے بچوں کو، اور کوئی ان کے پاس کوئی ٹوائز آر ایس وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے، نہ بیبیز آر ایس تھے کہ وہ جا کے وہاں سے اچھے اچھے الیکٹرانک کے کھلونے لے آتے، وہ تو ایسے ہی پتھر وتھر سے کھیلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چاہا کہ آپ جو ہے وہ اسی طرح کے کسی ان کی طرح اپنے تہبند میں اٹھائیں اور آپ بھی ان پتھروں سے کھیلیں۔ تو جیسے ہی آپ نے اپنے تہبند کو ہاتھ لگایا تو کسی نے زور سے آپ کے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں میں عریاں نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی آپ بچے تھے، آپ اس وقت تو سنبھل گئے،
لیکن پھر بات آئی گئی ہو گئی، آپ بھول گئے اس بات کو۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ پھر تعمیر کے دوران اپنا تہبند کھولا، جب تعمیر زمزم ہو رہی تھی، ابو طالب کر رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ پہ غشی طاری ہو گئی اور آپ گر گئے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوتا کہ انسیڈنٹ بچپن میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا ہے تو آپ پھر اس بات کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کرام کی عادت نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ ان کو کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کام کو وہ پھر کریں۔ اور تیسری دفعہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ایک چچا نے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے خواہ میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ پتھروں کو اٹھاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے تہبند کو کھول کر یا اپنے کندھے پہ رکھ لیں، اور پھر پتھر اگر کندھے پہ اٹھائیں تو آپ کے کندھے کو رگڑ نہیں لگے گی۔ تو اس وقت بھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور آپ سے یہی کہا گیا کہ آپ پبلک میں اپنے آپ کو ایسے کھول نہیں سکتے۔ اور اس زمانے میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ مردوں کے سامنے عریاں نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو فخر محسوس کرتے کہ جو عریاں نہ ہوتا، وہ کہتے لگتا ہے اس کے جسم میں کوئی پرابلم ہے، کوئی خرابی ہے، کہ اس لیے یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ عریاں نہیں ہوتا۔ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسلام نے اسی لیے جو ہے وہ ستر کا حکم دیا کہ یہ تمہارا ستر ہے، یہ اور کسی کے سامنے نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ستر کا حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی ستر کا حکم ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کے معاملے میں ستر اور حجاب میں فرق نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ سیرت النبی میں آگے جب ہم مدنی زندگی میں پردے کے مسائل پر بات کریں گے تو اس میں علماء کرام جو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ عورت کے ستر میں اور عورت کے حجاب میں ایک فرق ہے، انشاءاللہ we'll discuss that over there. But for now اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ابو طالب کے ساتھ گزری۔ اسی طرح بچپن کا ایک اور واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ قریش کی ایک شادی ہونے والی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس شادی کو میں اٹینڈ کروں، کیونکہ میں نے بہت سنا ہے کہ قریش کی شادیوں کے بارے میں آخر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان شادیوں میں ہوتا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رات بھر شادی ہوگی تو پھر صبح آپ کا آنکھ کا کھلنا تو آف کورس اٹس آؤٹ آف کویسچن، تو ٹھیک ہے I'll take care of your sheep and یا جو بھی وہ چرانے لے کے جاتے تھے بکریاں، تو no worries۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اس نیت سے کہ میں وہاں جاؤں گا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو فغلبتی النوم، تو پھر مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں کب سویا، اور جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ راستے میں تھے اور آپ نے ایک جگہ سے بہت ہی سریلی سی آواز سنی اور آپ اس آواز کو سننے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ آپ سو گئے، یعنی اس وقت بھی اللہ نے آپ کے کان میں موسیقی نہیں پڑنے دی۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو پھر ایک شادی ایک اور ہونے والی ہے، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان شادیوں میں بڑے بڑے قصہ گو اور بڑا اہتمام ہوتا تھا، رات رات بھر شادیاں چلتی تھی۔ تو خیر بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارادہ کیا، اور دوبارہ پھر یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ نہ سن سکے۔ پھر آپ نے وہ ارادہ ترک کر دیا، یعنی آپ کے دوست نے بھی آپ سے پوچھا کہ بھئی کیا کل رات آپ گئے تھے، کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہوا، میں تو سو گیا۔ تو ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ پھر کبھی نہیں کیا۔ اب چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے بکریاں چرائیں، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائیں، یعنی کسی قسم کے چرواہے رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے کہا ہاں، میں بھی مکے والوں کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا، اور چند قیرات کے قراریت کے عوض۔ اور قراریت جو ہے اب آپ یوں سمجھ لیں کہ درہم اور دینار سے چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے چند علماء نے لکھا ہے کہ it is 4/6 of a دینار، اور کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 1/10 of a دینار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ
چھوٹا ہوتا ہے دینار سے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حرام گوشت نبوت سے پہلے بھی کبھی کھایا؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ اسی طرح آپ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی بتوں کی پرستش کی نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بچپن میں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ اسی طرح آپ سے شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کہا نہیں۔ اچھا، مکی زندگی میں لوگ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ مثال کے طور پہ ابو طالب نے، عبد المطلب نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان لوگوں نے کبھی شراب نہیں پی ایون زمانہ جاہلیت میں۔ اسی طرح ایک شخص ہوا کرتا تھا عبداللہ ابن جدعان، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بعد میں ابھی۔ اس کا یہ عالم تھا کہ ایک دم وہ بہت شراب پیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے اوپر پھر شراب حرام کر لی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن جدعان کو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کل رات تم نے شراب پی اور چاند سے لڑ رہے تھے، کل رات تم نے شراب پی اور چاند سے لڑ رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن جدعان کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے کہا کہ بس ایسی چیز جس سے آدمی اپنا اتنا ہوش کھو دے، میں آج سے اپنے آپ کو اس پر حرام کرتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن جدعان وہ سخی آدمی تھا کہ وہ بڑے بڑے، جو آپ سمجھ لیں نا، دیگ، اتنی بڑی بڑی دیگ کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اونٹ پر بیٹھ کر بھی آپ جو ہے نا اس میں سے چمچہ ڈال کر کھانا لے سکتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا اس نے دیگیں بنائی ہوئی تھیں، ان دیگوں میں وہ کھانے پکواتا اور حجاج کرام کو تقسیم کرتا، اور حلوے بنواتا اور وہ حجاج کرام کو تقسیم کرتا۔ اس سے ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا کہ فلاں جگہ کے لوگ تو عبداللہ تم سے بھی زیادہ سخی معلوم ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مہمانوں کو فلاں حلوہ کھلاتے ہیں۔ تو اس نے تو اپنا حلوے کا معیار ہی بڑھا دیا، پھر اس نے اس میں گھی اور شہد اور پتہ نہیں دودھ کیا کیا شامل کر کے پھر وہ حلوے کھلایا کرتا۔ تو بہرحال عبداللہ ابن جدعان لوگوں پر بہت خرچ کرتا اور بڑا سخی آدمی تھا۔ تو عبداللہ ابن جدعان کی دیگوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی گرمی، مکے کی گرمی سے تنگ آ جاتا، تھک جاتا، تو سستانے کے لیے اس کی دیگوں کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ اتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں سے فطری طور پر نفرت تھی اور آپ پرہیز کرتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ نے آپ کو ان سے محفوظ رکھا، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ قریش کا ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بوانا، اور قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیتے اور اس کی بے حد عزت و عظمت کرتے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے، سن منڈاتے اور پورا دن اس کا اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضر ہوتے، اور آپ کی پھوپھی جو ہیں، جتنی بھی پھوپھیاں تھیں ساری کی ساری جو ہے اس کی بڑی عزت و تکریم کرتی۔ تو ایک دن ام ایمن کہتی ہیں کہ اسی عید کا میلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ وہاں جائیں، آپ نے انکار کر دیا۔ تو ایک بار ابو طالب کو اس بات پر غصہ آ گیا، اور یہ وہ دن تھا کہ آپ کی پھوپھیاں بھی آپ پر سخت ناراض ہوئی کہ کیا بات ہے کہ آپ جو ہے ہمارے معبودوں کے پاس نہیں جاتے اور ان سے پرہیزی کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر ہے؟ آپ کو کیا کریں گے وہ؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں چاہتے کہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوں، اور بوانا کی عبادت میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کی تعداد میں آپ شریک ہو کر اضافہ کریں؟ تو جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کہیں گئے، شاید کہیں غائب ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ سخت ڈرے ہوئے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تو آپ کی پھوپھیوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنے دہشت زدہ کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھ پر کسی بھوت پرید کا اثر نہ ہو گیا ہو۔ آپ تو بچے تھے، آپ کو کیا پتا، جو سنتے تھے وہ آپ نے کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، آپ پر تو شیطان کبھی اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ تو بہت نیک اور اچھی خصلت والے ہیں۔ آخر آپ نے دیکھا کیا ہے جو آپ کو یہ خیال ہوا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ان بتوں کے قریب پہنچا جو بوانا کے آس پاس موجود ہیں تو میرے سامنے ایک سفید رنگ کا اور بہت قداور آدمی ظاہر ہوا، یعنی بہت لمبا تڑنگا آدمی جو کہ شاید فرشتوں میں سے ہو، اور وہ مجھ کو پکار کر کہنے لگا کہ محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں، اور پھر مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ میں آگے نہ بڑھ سکا۔ اور پھر ایمن بیان کرتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول کبھی قریش کی کسی عید میں تشریف نہ لے جاتے ہیں، اور چونکہ اس واقعے کو آپ کی پھپھیاں اور آپ کے چچا بھی سن چکے تھے، اس لیے آپ کو کوئی مجبور بھی نہ کرتا، یہاں تک کہ آپ پر نبوت ہوئی اور پھر سب پر یہ بات عام ہو گئی کہ آپ بتوں کی پرستش سے انکار کرتے۔ تو یہ وہ چند واقعات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں پیش آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے۔ تو بحیرہ کا واقعہ اور دوسرے اور واقعات یا وہ سفر شام جو بہت مشہور ہے، اس کو پھر ہم انشاءاللہ ایز اے لیکچر بائی اٹ سیلف ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ اس میں اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ان ون لیکچر بائی اٹ سیلف۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد۔